تشریف رکھیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ خدا نے ہمیں یہ پاک ہفتہ عطا کیا ہے۔ یہ اسی کی مہربانی ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمیں زندگی دی، صحت عطا کی، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تمام بیماریوں سے، تمام مشکلات پریشانیوں سے بچا کے رکھا، اور یہ خصوصی طور پر 2023 کا روزوں کا موسم عطا کیا، پھر پاک ہفتہ عطا کیا، اور پھر یہ فضل بخشا کہ ہم سب کاہن مل کر خدا کا شکر ادا کر سکیں۔ جب بھی ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام ہماری ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور پولس رسول اکثر یہ کہتے ہیں خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خوش شخص ہی خوشی پھیلا سکتا ہے۔ پریشان دکھ انسان موازنہ کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کرنے والا شخص، وہ تو اپنی ہی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، وہ پھر خوشی نہیں پھیلا سکتا، اس کے منہ سے نکل سکتی۔ اس لیے جب بھی ہم یسوع کی کہانت پر غور کرتے ہیں، جیسے آج فادر ایمانویل آسی جو کہ ہمارے بائبل کے اسکالر بھی ہیں، ہم سب کے استاد بھی ہیں، انہوں نے آج بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمیں بیان کرنے کی کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو یسوع مسیح کا ہے۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم سب اپنے اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم اس دنیا میں ایک پاک انسان کی حیثیت سے، ایک نیک انسان کی حیثیت سے دنیا میں پیدا ہوئے، کیونکہ ہم سب موبائل جانتے ہیں، آج کل کمپیوٹر جانتے ہیں۔ تو جہاں تک میں ٹیکنیکلی سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کے ادھر مدر بورڈ میں خدا نے، کیونکہ ہم اپنا دم پھونکا ہے انسان میں، تو مدر بورڈ کے اندر ہر ایک اندر اچھائی ہے۔ اگر ہم کسی کو پوچھیں نا آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، تو یہی کہے گا کہ جی سب سے پہلے اچھی صحت بھی چاہتا ہوں، سب سے خوشی بھی چاہتا ہوں، امن بھی چاہتا ہوں، عزت بھی چاہتا ہوں۔ تو یہ مدر بورڈ کے اندر ہی ہے، مدر بورڈ کے اندر ہے کہ خوشی چاہتا ہوں۔ ہر ایک کے مدر بورڈ کے اندر ادھر ہی ہے، خدا کی طرف سے یہ برکت ہے، اور سب بھی چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، ہم پرامن بھی رہیں، سب کوئی چاہتا ہے۔ کوئی پریشان تو نہیں رہنا چاہتا، نہ دکھی رہنا چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لیکن ہماری تربیت کے دوران، یا گھر سے یا محلے سے یا کسی اور جگہ سے، ہمارا یہ جو مدر بورڈ ہے جس میں ساری اچھائیاں ہیں، چلتے چلتے ان اچھائیوں پر تھوڑی تھوڑی سی جیسے الی لگ گئی ہے، الی لگنی شروع ہوئی، زنگ لگنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے جو رزلٹ چاہیے کبھی کبھی وہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آتا۔ لیکن جس کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی، یہ کوئی نہیں، یہ جو علاج ہے اس کا کوئی نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں۔ فادر آسی نے آج بہت اچھے طریقے سے ہمیں بیان کیا ہے، تمہارا مزاج وہی ہو جو یسوع مسیح کا ہے۔ علم کی حد تک ہم سب کو پتا ہے، علم کی حد تک۔ تو جس طرح فاجی نے بھی کہا کہ اس کے بعد ہے ہماری اپنی ذمہ داری۔ جب کوئی بھی شخص یہی مثال کے طور پر آج ہی اگر آج ہی کسی بھی وقت یہ سمجھ آ جائے اپنے آپ سے تمہارا مزاج وہی ہو، تو اپنے آپ سے کہا کرے کہ اچھا کیا میرا مزاج یسوع مسیح جیسا ہی ہے؟ کیا اپنے آپ سے سوال کرے کیا میں واقعی نیک انسان ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کرے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں واقعی نیک تھا؟ تو اس کا جو ریٹرن ٹو اوریجنلٹی ہے، حقیقت کی طرف کا سفر ہے، وہ پھر شروع ہوگا۔ نہیں تو یہ ادھر ہی رہے گا، علم کیا تک رہے گا، ادھر ہی بیٹھا رہے گا، اور اس علم پر ہم بحث کریں گے۔ علم کی آپ کئی ریزن دے دیں گے کہ جو اس نے یہ کیا میں نے بھی یہ کیا، تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کیا تو وہ بھی پاک کی اصل میں تھا، تو اگر آپ نے اس کے ریاکشن میں یہی کیا، اصل میں آپ بھی پاک تھے، تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہ رہا۔ تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی
تو زندگی کا سفر تھوڑا سا شروع ہو گیا، تھوڑا سا سفر، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ جنہوں نے جنم دیا ہے وہ بھی ہم میں تبدیلی نہیں لا سکتے، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ جنم تو انہوں نے دیا ہے، لیکن جس کو بھی سمجھ آ گئی کہ بنیادی طور پر میں نیک انسان ہوں، اور کسی بھی وجہ سے شاید میں نے اپنا کسی سے موازنہ کیا، کس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس شاید موبائل اس طرح کا ہے، اس کے پاس شاید جو بھی چیزیں ہیں، جس نے موازنہ کرنا شروع کیا، آخر میں وہ خود ہی مایوس ہوا کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن پھر خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو تجھے کیا فکر ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو بھی یہ سمجھ آ گئی اوریجنلٹی کی طرف، تو جو سفر ہے، جو روزوں کے دوران کا سفر ہے، جو تلاوتیں ہم نے پڑھی، مثال کے طور پر 2-3 دن پہلے کی تلاوت ہم نے یہ پڑھا کہ تین شخص آگ میں ڈال دیے گئے، تین شخص، شدرک، میشک اور عبدالنبو، اور بادشاہ خود ان سے کہہ رہا ہے کہ تم پتہ میں بادشاہ ہوں، تمہیں پتہ میں بادشاہ ہوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں ہمیں پتہ ہے، اور یہ بیچارے قید میں بھی ہیں، قید میں جلاوطن میں، کہتے جو مورت میں نے بنائی اس کی تم نے پوجا کرنی ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ شخص چاہے قید میں ہے، جیسے پولس رسول کی بات کی گئی، وہ قید میں تھا، لیکن ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو منصف ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، جس نے ہمیں نیک بنایا ہے، ہم غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سمجھ ہم آ رہی کہ ہم ہیں اور آپ ہیں، ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا اس کو 7 گنا بھٹی جلائی جائے، اس میں ڈال دو، اور وہ خود پھر دیکھتا ہے کہ یہی ہیں، یہی ہیں۔ وہ چوتھا شخص کون ہے؟ تو اس لیے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ مشکلات آتی رہیں گی، کس پر مشکل نہیں آئی، پریشانی آتی رہیں گی، لیکن جب یہ احساس ہو جائے گا کہ میں خدا سے منسلک ہوں، یہ دنیا خلاف ہو سکتی ہے لیکن دنیا کا مالک میرے ساتھ ہے۔ شدرک، میشک، عبدالنبو کو یہ پتا تھا کہ یہ بادشاہ، دنیا یہ ساری خلاف ہو سکتی ہے، لیکن جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا خلاف ہو لیکن دنیا کا مالک ہمارے ساتھ ہے۔ کہانت میں التار پر کھڑے ہونا، عبادت کرنا، توبہ کی رسم شروع کرانا، یہ ساری ہماری تطہیر کا، پاکیزگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ہم التار پر آئے ہیں، ہم نے التار کو کس کیا ہے، اب ہم ایک اور سفر کی طرف چل پڑے۔ اگر تو ادائیگی ہے پھر ایک اور ہے، پھر یہ ادھر تک ہے۔ اگر ادائیگی ہے، اگر یہ ساکرمنٹ سمجھ کر رہے ہیں تو پھر روحانیت کا سفر شروع ہو جائے گا، پھر ساکرمنٹل کام شروع ہو جائے گا، اور یہ احساس ہو جائے گا کہ میں انسان، جیسے عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے ہم انسان ہیں، ہر روز قربانی چڑھاتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ تو عزیزو، سب سے بڑی میں سوچتا ہوں کہ ایک کاہن کے لیے خوشی یہی ہے، بنیادی طور پر وہ کیونکہ انسان بھی ہے اور کاہن بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے اندر مدر بورڈ میں ہی خوش رہنا ڈالا گیا ہے۔ کوئی دنیا میں شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پیدا ہی دکھوں کے لیے ہوا، یہ کوئی بات نہیں ہے، یا پریشان ہوا، نہیں، خدا نے خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ خدا خوشی کا خدا ہے، خوشی کا خدا ہے۔ اس لیے جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم اسی کے پاس آتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس آتے ہیں ہو سکتا اداس، ہو سکتا پریشان، مایوس، سب طرف اندھیرا، اس کے پاس آ جاتے ہیں، خوشی مل جاتی ہے کہ اس نے میری سن لی ہے، کیونکہ خوشی ہے، اندر خوشی ہے، اس کے پاس آنے سے وہ خوشی دوبارہ پھوٹ نکلتی ہے، اور یہ سفر ہے۔ یہ دیکھیے ختم نہیں ہوئی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں بہت دفعہ اس پر سوچتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں، آپ نے اگر یہ تجربہ کرنا ہو، آپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، رشتہ داروں میں نہیں بنتی، کس کے ساتھ بنتی ہو، آپ کیا کریں؟ آج اگر وہ راستے میں مل جائے
کوئی بھی شخص، آپ اسے سلام کر لیں، آنٹی سلام، چاچا سلام، جو بھی ہو، بزرگ سلام. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو 2-4 دعائیں دے گا. آپ نے ایک سلام پوچھا، آپ نے ایک دفعہ حال پوچھا، وہ آپ کے امی ابو کا بھی حال پوچھے گا، کئیوں کا پوچھے گا. آپ نے اس کے اندر بھی، جس طرح سے فادر جی نے بھی کہا کہ آپ کی کہانت اس کے اندر بھی وہ سپارک دوبارہ شروع کر دے گی. جہاں وہ رکا ہوا ہے وہ آپ کا حال پوچھے گا. اور کئی دفعہ ہو سکتا آپ سے کوئی ناراض ہے اور اس نے آپ کو سلام کیا، آپ بھی پوچھتے ہیں سلام، پھر سب ٹھیک ٹھاک ہے، گھر والے بھی ٹھیک نہیں کرنے. وہ شخص ہم میں وہ سپارک شروع کر دیتا ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ ہر روز کا ہی سفر ہے، یہ ایک دن کا نہیں ہے، نہ ایک گھنٹے میں یہ تبدیلی آئے گی. یہ تو ہے اویئرنیس سے یہ ہو جائے گی. میں سوچ رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، شخص کو سمجھ لے فالج ہو گیا، ٹھیک ہے، فالج ہو گیا. اب اس کی فزیوتھیراپی شروع ہوئی. تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ہاں اس کی ایک انگلی میں موومنٹ شروع ہو گئی ہے. تو کیا ہوگا؟ خوشی ہو جائے گی. یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے مدر بورڈ میں اس مسلز ہیں اور وہ دوبارہ چل پڑے. تو ایک امید آ گئی کہ یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہونے کی امید ہوگی، وہ بندہ بھی خوش ہوگا، میں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. اس روحانی سفر میں بھی ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے. یہ ہے جس گھڑی آپ نے تھوڑا سا کسی کی طرف بڑھے، قوت پائی، آنکھوں کے درمیان یہ نفرت کی جھلی گری، حسد کی آگ تھوڑی بجھی، حسد کا غصہ باہر نکالنے کے بجائے اندر چلا گیا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنے آپ کو جان لیا کہ غصے کے بجائے، حسد کی بجائے صبر کرنا چاہیے تھا. تو تبدیلی آ جائے گی. آپ کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئی، خوشی ہونی شروع ہوئی. خوشی کہیں نہ کہیں سے تو پھر جنم لینا ہے. تو وہ جو زنگ سا لگا ہوا تھا تھوڑا سا آگے ہوا، پیچھے ہوا، خوشی دوبارہ شروع ہوئی. خوشی کا سفر شروع، اطمینان کا سفر شروع. اور اپنے انسان ہونے، مسیحی ہونے، بپتسمہ یافتہ ہونے اور ایک کاہن ہونے کی دوبارہ سے ایک نئی کومپل پھوٹ پڑے گی. کومپل. تو آئیں آج ہم خدا کا خاص شکر ادا کریں کہ خدا طرح بہ طرح ہماری ہدایت کرتا رہتا ہے، واقعات کے ذریعے، کلام کے ذریعے، ایک دوسرے کے ذریعے. جرت اندر کی ہماری ہے، پہچاننا ہم نہیں ہے کہ ہم نیک انسان ہیں. جس دن پتہ چل جائے گا، کیونکہ اگر پتہ ہی نہ ہوگا کہ ہم نیک ہیں تو پھر نیکی کی طرف سفر کرنا نہیں شروع ہونے لگا. اگر پتہ ہوگا کہ ہم نیک ہیں تو پھر نیکی کی طرف کا سفر شروع ہو جائے گا. تو یہی ایک سب سے بڑی بات یہی ہے، اپنے بارے جاننا، نو دائی سیلف. یہی بات ہے. آئے ہم خدا کا خاص شکر ادا کریں ساری برکتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے. خدا میں برکت دے تاکہ یہ پاک ہفتہ، کل کی سہ روزہ عبادتیں ہمارے اندر ایک نئی تحریک پیدا کریں اور دوبارہ سے خوش رہنا، پرامن رہنا، مطمئن رہنا اور دوسروں کے لیے خوشی کا وسیلہ بننا مسیح خداوند کے وسیلے سے.